بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 28 اگست اور دن ہے جمعرات کا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے. بھارت سے آنے والے 3 دریا ستلج، چناب اور راوی، اس میں انہوں نے پانی چھوڑا ہے اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تباہی ہی تباہی ہے. اور سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہیں پاکستان پنجاب کے مقیم وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور محفوظ مقامات کی تلاش میں ہیں. ہزاروں مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں. جانی نقصان، مالی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ایک آفت ہے جو کہ آئی ہوئی ہے. اور اس میں جو اگلا جو ایک افسوسناک اور شرمناک کام ہے وہ ہے پنجاب حکومت کا. پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے، مریم سرکار کیا کر رہی ہے، جنہیں فارم 47 جعلی دیا ہوا ہے اور جنہیں مسلط کیا ہوا ہے. پہلے تو بیرونی دوروں پہ تھی. کل انہوں نے اپنا سارا دن گزارا مری میں اور اس کے بعد ایک جعلی ویڈیو جاری کر دی گئی. اور جعلی ویڈیو جو کہ محرم الحرام کے موقع پر ایک میٹنگ ہوئی تھی 2 مہینے پہلے، وہ ویڈیو جاری کر دی گئی اور کہا گیا کہ مریم صاحبہ اور پنجاب کی ساری انتظامیہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے، بے چین ہے. اور اس نے ایک 4 گھنٹے طویل میٹنگ کی ہے اور اس میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا احکامات جاری کیے ہیں. وہ ویڈیو گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ جاری کر دی گئی اور اس کے بعد وہ پکڑی گئی ساری کی ساری ویڈیو. اور پھر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگوں نے اس کا تیا پانچا کیا، پوسٹ مارٹم کیا اور سارے کا سارا جھوٹ بے نقاب کر دیا. تو یہ شرمناک اقدامات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جعلی ویڈیو جاری کرتے ہیں. کیلبری فونٹ کی باری آتی ہے تو جعلی کیلبری فونٹ کا مدد لیتے ہیں پاناما کیس میں. قطری خط کی باری آتی ہے تو وہ بھی جعلی قطری خط پیش کیا جاتا ہے. منی ٹریل مانگتے ہیں تو وہ بھی جعلی منی ٹریل پیش کی جاتی ہے. تو اب سیلاب کی صورتحال ہے اور سیلاب متاثرین سے بھی مذاق کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ نے کوئی ایسا میٹنگ کی نہیں تو پھر کیوں پرانی ویڈیو جاری کی گئی؟ کیونکہ سارا دن تو کل آپ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب مری میں تھے. اور مری میں کیا کر رہے تھے؟ مری میں نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا بتا رہے تھے، آئینی اور سیاسی امور کا جائزہ لے رہے تھے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے لیے ناموں پر غور کیا جا رہا تھا اور سوچا جا رہا تھا کہ اب کون ایسا تابع دار آرمی چیف ہمیں مل سکتا ہے جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی زیادہ ہماری تابع داری کرے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کل ایک کام کیا. کشمیر میں سیلاب آیا اور اس کے بعد گلگت بلتستان میں آیا، خیبر پختونخوا میں آیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے وزیر اعظم کشمیر کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اور کوئی دکھوں کا مداوع کرنے کی بات نہیں کی، کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا. اور لیکن جب پنجاب میں آیا جی سیلاب کل، اور اس کے فوراً بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈی جی آئی ایس پی آر بھی میدان میں آ گئے. این ڈی ایم اے کے لیفٹنٹ جنرل ان کو بھی ساتھ بٹھایا اور رضا تارڑ صاحب کو ساتھ بٹھایا اور فی الفور ریسکیو کرنے کے لیے آ گئے کہ جی ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ باطل جو ہیں وہ باطل قوتیں دراریں ڈال رہی ہیں عوام میں اور فوج میں. جبکہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے یہ خیال آتا ہے، کیسے کیسے یہ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہر معاملے کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاک فوج کے جوان ہیں، افسر ہیں، عوام محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، سیلاب میں بھی ایک دوسرے کو لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہے. لیکن ساتھ یہ جو آپ ایک اگلا جملہ بولتے ہیں وہ زخموں پہ نمک چھڑکنے والا، اور پھر اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو لے کے آتے ہیں، سیاسی بیانیاں پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے. یہ اگر نہ لایا کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے والد صاحب سے کچھ سیکھیں، وہ بہت ہی جہاں دیدہ شخصیت تھے، ان سے ضرور سیکھیں. تو اس لیے جناب یہ سچویشن. دوسری جانب کل ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس پریس کانفرنس میں جناب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بہت ہی بلو دا بیلٹ گفتگو کی اور اس گفتگو کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز اور ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا جی مریم نواز کے کپڑوں پر بات کرنے والے
لوگوں کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتیں. یہ اب ایسی بیہودہ گفتگو ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس کے بعد اس پہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور بتایا کہ جناب یہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا بیگ جو ہے میں خود نہیں اٹھاؤں گی تو کس سے اٹھواؤں گی؟ تو کیا یوٹیوبر ساتھ لے جاؤں بیگ اٹھوانے کے لیے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ یوٹیوبر نے موجودہ جعلی رجیم کا جو ہے وہ جینا حرام کیا ہوا، کیونکہ یہ 100 ارب روپیہ انہوں نے دیا الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، اشتہاروں کی صورت میں، اور وہ کام نہیں آ رہا. اور اب ایک یوٹیوب پہ ایک ہلکا سا 5 منٹ کا 7 منٹ کا ایک تبصرہ آتا ہے، تو اس کے بعد وہ 100 ارب کی جو ہے انویسٹمنٹ وہ ساری کی ساری ان کی ڈوب جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یوٹیوبرز پہ بلیم گیم کرنے کے بجائے کوشش کیا کریں کہ اپنے کارکردگی پہ زیادہ توجہ دیں. کیونکہ ایک اور ویڈیو اس وقت زیر گردش ہے کہ کسی کنارے پہ، کسی پل پہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور 8 کیمرے جو ہیں وہ آپ کو شوٹ کر رہے ہیں، 8 کیمروں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مختلف پوز لیے جا رہے ہیں اور شو یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ سیلاب زدگان کی جو ہے وہ مدد کے لیے گئی ہیں اور پھر آپ ہاتھ ہلا کے جواب بھی دے رہی ہیں، سامنے کوئی بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے طرح ہے جس طرح پچھلے دنوں میں لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ کوئی بھی نہیں تھا تو آپ ہاتھ ہلا کے ویلکم کر رہی تھی لوگوں کو. اور پھر یہ جب ساری چیزیں آتی ہیں جی اس طرح کی فیک جو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو پبلک سینٹیمنٹ سے آپ کو کوئی نہیں ہے، عوامی مسائل سے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے صرف ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے، ٹک ٹاک پہ ڈالنی ہے تاکہ بس بلے بلے ہو جائے اور سادہ لوگ سمجھیں کہ جناب آپ بالکل بھرپور قسم کا کام کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت نہیں ہے. تو اسی لیے پھر جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے تو آپ اس کا پھر برا مناتی ہیں اور بہت زیادہ مناتے ہیں. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس پہ بہت اچھے تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اچھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کو کم از کم اپنی جو ہے زبان و بیان آپ اپنا بھی درست رکھیں اور پھر ساتھ اپنی جو آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہیں جی وہ بھی. پھر ایک اور عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ مریم نواز بغیر تنخواہ لیے جوتا پہن رہی ہیں تو آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ جتنی مرضی ٹرولنگ کر لیں مریم نواز کی جوتی کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا. اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ میں نے بچپن میں تنوروں پہ جب لڑائی ہوتی تھی نا جی، تنوروں پہ وہ دائی نورہ ہوتی تھیں، ان کے تنور پہ لڑائی ہوتی تھی تو وہاں پہ یہ اس طرح کی گفتگو سننے کو ملتی تھی اور وہاں پہ اس طرح کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور جوتی کو رتی کے برابر نہیں سمجھتی. تو یہ اصل میں یہ معاملہ یہ ہے جی کہ ہم تو پھر محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت کیسی ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ پہ جو تنقید ہو رہی ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ حکمران ہیں اور حکمران خاندان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب اس کا حساب دیں تو پھر حکمران سے سوال ہوتا ہے اور ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن حکمران کبھی یوں گھٹیا الفاظ میں جواب نہیں دیتے کہ وہ مخالفین کی ماؤں تک کی تذلیل کرنا شروع کر دیں. امیر عباس صاحب نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. تو یہ تو ہے جی حالات و واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کی حد تک آپ کو بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے. تو مسئلہ واپس وہیں پہ آتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کارکردگی کوئی چیز نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. تو سارا دن آپ مری میں رہے اور آپس میں سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے رہے، لیکن جعلی ویڈیو جاری کر کے کہا گیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. تو بہرحال اگلی خبر ہے دوسری جانب معاملات کس طرف جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، یہ خبر آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ایک واحد پوری پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ کا کیس چلا اور وہ ہیں عمران خان صاحب. اور نواز شریف صاحب کے خلاف گاڑیوں والا شروع ہوا تھا تو وہ کھو کھاتے ڈال دیا گیا ہے، اور گیلانی صاحب کے خلاف ہوا تھا وہ بھی کھو کھاتے ڈال دیا گیا ہے، غالباً زرداری صاحب کے خلاف بھی تھا وہ بھی کھو کھاتے ڈال دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے آ کے توشہ خانہ کے لیے قوانین وضع کیے،
ضابطے قانون و ضابطے بنائے اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے آپ توشہ خانہ سے چیزیں باقاعدہ طور پہ لے سکتے ہیں. جو تحائف آتے ہیں باہر سے کسی کو ملتے ہیں تو وہ یہ قیمت ادا کرے گا. پہلے تھا کوئی 10-15%، اب انہوں نے کر دیا 50% آپ کو کم از کم ادا کرنا ہوں گے. تو کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ انکشاف کیا گیا کہ کابینہ ڈویژن نے 1973 سے 2022 تک توشہ خانہ تحائف کی غیر قانونی نیلامی کی. یعنی 1973 سے لے کر 2022 تک پاکستان، 1973 اس لیے کہ 1973 سے پہلے متحدہ پاکستان تھا اور اس کے بعد پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا اور یحییٰ خان کا بیڑا غرق ہو 2 ٹکڑے ہوا پاکستان. اور پھر اس کے بعد سے 1973 سے لے کے 2022 تک کون کون حکمران رہا 1973 سے 2022 تک؟ یہ عمران خان سب سے پہلے کا دور ہے جی. اور اس میں جو 1973 میں تشریف لاتے ہیں پرائم منسٹر بھٹو صاحب ہیں. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے 11 سال، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب اور پھر بے نظیر بھٹو، یہ ان کا دور رہتا ہے. اس کے بعد پھر مشرف صاحب آ جاتے ہیں. تو 2018 میں وہ آتے ہیں عمران خان صاحب اور 2022 تک وہ رہتے ہیں. تو 1973 سے 2022 تک توشہ خانہ تحائف کی غیر قانونی نیلامی کی گئی. اور پھر 1973 سے نوید قمر صاحب نے استفسار کیا کہ کیا توشہ خانہ تحائف کو نیلام کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار تھا؟ کابینہ ڈویژن نے بتایا کہ اس وقت توشہ خانہ کے کوئی رولز موجود نہیں تھے. اور نوید قمر نے استفسار کیا کہ جب رولز ہی نہیں تھے تو خلاف ورزی کیسے ہو گئی؟ اور کابینہ ڈویژن نے بتایا کہ سفارتی حساسیت کی وجہ سے توشہ خانہ کے تحائف کو اس طرح نیلام نہیں کیا جاتا. نوید قمر نے کہا کہ لیکن سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف کے لیے رولز کیوں نہیں تھے؟ کابینہ ڈویژن نے کہا کہ توشہ خانہ کو سرعام نیلامی نہیں ہو سکتی، سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. نوید قمر نے کہا کہ اگر تحفہ کسی ممبر کو دیا گیا ہے تو اس میں سفارتی آداب کدھر سے آ گئے؟ اور آڈٹ حکام نے کہا کہ 2018 سے پہلے بھی توشہ خانہ تحائف کے نیلامی کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اور رکن کمیٹی امین الحق نے کہا کہ توشہ خانہ کے تحائف کی نیلامی کے لیے اشتہارات کیوں جاری نہیں ہوتے؟ تو کابینہ ڈویژن نے کہا کہ ہم نے 2 بار نیلامی کے لیے اشتہار دیے لیکن کوئی نیلامی کے لیے آتا نہیں. تو نوید قمر نے کہا کہ توشہ خانہ تحائف کی نیلامی کسی پرائیویٹ پارٹی کو نہیں دی جا سکتی. تو آڈٹ حکام نے بتایا کہ پرائیویٹ پارٹی نہیں آتی اور اس لیے نہیں آتی کہ ان کو ڈر ہے کہ ہم پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو. تو نوید قمر نے کہا کہ آپ نے کل انہیں پکڑ کر نیب کے حوالے کر دینا ہے تو آپ کے پاس کوئی کیوں آئے گا؟ تو اس لیے توشہ خانہ تحائف خریدتے وقت ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں لوگ. یہ بات کہی کابینہ ڈویژن کے رکن نے. اب اس میں انہوں نے جو 2022 والا ایڈ کیا ہے یہ جان بوجھ کے انہوں نے عمران خان صاحب کا ٹینیور بھی بیچ میں لے آئے اور شو یہ کر رہے ہیں کہ 2022 کے بعد جو ہے وہ جناب اس کے بعد پھر رولز بنے، یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد، جبکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ کام کر چکے تھے اور انہوں نے رولز بھی بنائے اور قیمت بھی بڑھائی اور اس کے بعد اکارڈنگلی. تو اس میں نوید قمر صاحب نے سوالات اٹھائے لیکن کابینہ ڈویژن کے پاس کوئی سوال نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کو بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو بھی آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ جناب چلیں ان کو بھی ہم گھیر لیتے ہیں. تو بنیادی بات ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اگلی سوال ہے جی جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. سلمان اکرم راجہ صاحب ملتے ہیں عمران خان صاحب سے. تو عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ انسان کے پاس 3 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک روحانی، اخلاقی اور جسمانی، اور سب سے کم تر جسمانی طاقت ہے. ہم نے روحانی اور اخلاقی طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. کسی کے پاس کا ٹینک، بندوقیں، پستول ہوں یا ان چیزوں کو اٹھانے والے ہوں وہ پسپا ہوں گے اور روحانی اور اخلاقی طاقت ہی یقیناً فتح یاب ہوگی. یہ عمران خان صاحب نے کل کہا اور جس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی جو ہے وہ واپس لی، استعفیٰ واپس لیا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جس لیڈر کے پاس یا جس قیدی کے پاس کا ایمان یہ ہو کہ اصل طاقت روحانی اور اخلاقی ہوتی ہے اور بندوق، ٹینک، توپ، پستول وغیرہ یہ کوئی طاقت نہیں ہے،
اور جسمانی طاقت بھی کوئی طاقت نہیں ہے، تو اصل طاقت جو ہے وہ روحانی اور اخلاقی ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ فتح یاب ہوں گے، خواہ آپ کے مد مقابل بندوق والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے جناب۔ تو دیکھیے کب تک یہ جنگ چلتی ہے، کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور دوسری جانب اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے اب میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے DGI/SPR جو ہیں وہ فوراً طور پر میدان میں آئے، اور ان کو کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے وقت یہ خیال کیوں نہ آیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔